السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وقال اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ فلسطین کی موجودہ صورتحال ہم سب کے علم میں ہے، اور اس وقت تو واقعتاً درد دل رکھنے والوں کی کیفیت کچھ ایسی ہو گئی جو کہا جاتا ہے نا کہ آنسو بھی ایک وقت آتا ہے کہ خشک ہو جاتے ہیں، اور الفاظ بھی اپنی تاثیر کھو دیتے ہیں۔ ظلم جس سطح پر پہنچ چکا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی نارمل بات ہے، روٹین کی بات ہے۔ 40,000 سے زیادہ شہادتیں، خاص طور پر عورتوں اور بچے، جس طرح سے سفاکی کے ساتھ یہ پورا نسل کشی کا معاملہ، پھر اس ظلم پر مزید ظلم یہ کہ جو بچے کچھے ہیں ان کا بے گھر ہونا، لاکھوں افراد، 22 لاکھ کی آبادی ہے، اور جو رپورٹس بتا رہی ہیں کہ 70 سے 80% جن کے گھر مسمار ہو چکے ہیں۔ پھر بھی ایک فگر بتائی جاتی ہے کہ 1 لاکھ افراد بے گھر ہیں۔ ارے بھائی، 22 کا 80% کیا بنا؟ یہ بے گھر افراد جو کھلے آسمان کے نیچے ہیں، جن حالات میں ہیں، پھر یہ ہے کہ ان تک کھانا پانی نہ پہنچنے دینا، دوائیوں کو نہ پہنچنے دینا، ہسپتالوں کا برباد کر دیا جانا، پھر اس یعنی ظلم کی کون کون سے ایسے پہلو ہیں کہ جس کو تذکرے میں لایا جائے اور اس پر نہ رویا جائے۔ بے حسی کا ایسا عالم امت مسلمہ نے، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتا کہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کم از کم کچھ ہلچل تو ہوتی تھی، کوئی بات تو ہوتی تھی، کوئی الفاظ تو نکلتے تھے حکمرانوں کے منہ سے، کوئی مذمتی بیان تو کم از کم آتا تھا، جس سے یہ نظر آتا تھا کہ بھئی چلو ابھی مرے نہیں ہیں، لاش ہے، آخری سانس چل رہی ہے، مرا نہیں ہے۔ لیکن ابھی تو کیفیت یہ ہے کہ واقعتاً معاذ اللہ یہ لگتا ہے کہ شاید یہ امت جو ہے نا، یہ ایک معاذ اللہ ایک لاش بن چکی، جس میں اب کوئی سانس باقی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ بس یہاں کچھ دنوں کے بعد ہم خطبہ جمعہ میں یا اپنے دروس میں کوئی تذکرہ، کوئی بات بس کر لیتے ہیں، اور بات کرنے کے بعد بھی ظاہر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ادھورا پن محسوس ہوتا ہے۔ سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ بھئی بات تو آپ نے ٹھیک کر دی، اب ہم کریں کیا؟ جب یہ سوال آتا ہے کہ کریں کیا، تو جواب میں پھر ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی ایسی بات ہی بتانے کے لیے نہیں ہوتی۔ لیکن اصول وہی ہے جو بار بار عرض کیا گیا کہ بھئی جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا، جو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے، اللہ بھی جانتا ہے، اللہ اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے زیادہ اچھی طرح واقف ہے، اور پہلے بھی کئی دفعہ میں نے عرض کیا کہ وہ اللہ کے بندے جو وہاں اپنی جانیں دے رہے ہیں، ہم سے زیادہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والی وہ ذات ہے نا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی خاطر، اللہ کے نام پر قربان ہو رہے ہوں، تو ان پر اللہ کے پیار کی اور اللہ کے رحم کی کیا کیفیت ہوگی؟ اب یہ ڈیفینیشن ہماری ڈکشنری میں کچھ اور ہے، اللہ کے ہاں کچھ اور ہے۔
ہم تو صرف آسانیوں کو، آسودگیوں کو، مال کو، دولت کو ہی اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں بس. کوئی اچھے حالات میں ہے، کھا پی رہا ہے تو ہم کہتے ہیں جی بڑی رحمت، وہ بھی اللہ کی رحمت ہے بے شک، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں نا، ہماری ڈکشنری میں بس یہ ہے. اور کہیں پر یہ ظلم ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں جی ان پر کوئی خدا نہ خواستہ. تو غضب اللہ کا یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو رحمت ہی ہے، کیونکہ وہ تو اپنی مراد پا رہے ہیں نا، شہادتیں پا رہے ہیں، جنت ان کو مل رہی ہے. کل قیامت کے دن تو ان کو دیکھ کر ہم جیسے آسودہ حال رشک کر رہے ہوں گے اور حسرت کر رہے ہوں گے کاش ہم ہوتے ان کی جگہ، تو آج ہم یہ مرتبے پا رہے ہوتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو نہ صرف ان کے حال سے واقف ہے، بلکہ ہم سے زیادہ ان پر اپنی رحمت کو نچھاور کیے ہوئے ہے. کم از کم وہ عزت کی موت تو مر رہے ہیں، ہم تو ایک ایسی ذلت کی زندگی جی رہے ہیں کہ جس میں ہم نہ گھر کے ہیں اور نہ ہی گھاٹ کے ہیں. بہرحال جو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ اس سارے سیناریوں میں اصل آزمائش ایک آزمائش ہے جو اہل فلسطین کی ہو رہی ہے، اور وہ اس آزمائش میں کم از کم کھرے اتر رہے ہیں. ابھی تک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، انہوں نے سر نہیں جھکایا، گھٹنے نہیں ٹیکے. یہ بڑی بات ہے، یہ آسان نہیں ہے، یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ 1 سال کا یہ پورا عرصہ جس لیول کا ظلم ستم ان کے ساتھ ہوا، جس طرح اپنے بچوں کے اعضاء انہوں نے اکٹھے کیے ہیں، جس طرح سے، یعنی آپ سوچیں کہ ایک باپ کیسے اس بات کو، مطلب میں ایک باپ کے طور پہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کروں تو دل پھٹ جاتا ہے کہ ملبہ گرا ہوا ہے، اندر ایک بچہ ہے میرا اور رونے کی، اس کی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، ملبے میں دباؤ، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں اس کو ہٹا نہیں سکتا، میں اس کو نکال نہیں سکتا، اور صرف اس کے اندر بلکنے کی، رونے کی اور مرتے ہوئی آوازیں سن رہا ہوں. کتنا حوصلہ چاہیے اس کے لیے، کتنا، اور وہ یہ حوصلہ دکھا رہے اللہ کے فضل سے. تو وہ تو سرخرو ہو رہے ہیں، وہ اس راہ پر ہیں جس راہ کے انجام پہ وہ یقیناً بہت کچھ پائیں گے اللہ کے ہاں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آزمائش اصل میں کس کی ہو رہی ہے؟ آزمائش تو میری اور آپ کی ہو رہی ہے، آزمائش تو اس پوری امت کی ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں پر کوئی نیا ایک دم کوئی ظلم ہو گیا، اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں، یا اور جگہوں پہ نہیں ہو رہا، اور جگہوں پہ بھی ہو رہا ہے. اس وقت تو مسلمانوں کی جو کیفیت ہے پوری دنیا میں ہم سب جانتے ہیں. صرف اللہ کا نام لینے والے جو ہیں ان کے لیے زندگی تنگ کی جا رہی ہے، مصیبت بنائی جا رہی ہے، نئے نئے فتنے سامنے آ رہے ہیں. اور اگر اس دنیا کی رنگینیوں کو، اس دنیا کے مزے مستیوں کو اگر انجوائے کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ سے لا تعلق ہو جائے. کون اللہ، کیسا اللہ، کون ہے یہ اللہ کا دین، کیا چیز ہوتی ہے، اس چیز کو ایک طرف کر دیں، پھر دیکھیں کیسے یہ زندگی اپنے دروازے کھولتی ہے، کیسے خوشیاں آتی ہیں دوڑ دوڑ کر، کیسے مزے مستیاں عیاشیاں. تو اس وقت تو اللہ کا نام لینے والا بہرحال چاروں طرف سے دبا جا رہا ہے. اور ایک کیفیت اگر ہم تصور کریں تو پاکستان کی کیفیت بھی کوئی غزہ سے کم تو نہیں ہے. وہ پچھلے دنوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بیان آیا تو تھوڑی مسکراہٹ بھی چہرے پر آئی، لیکن بات یہ ہے کہ بات تو 100 آنے سچ کہی انہوں نے نا. وہ کہنے لگے کہ جب میں آنے لگا تو میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ ابا جان آپ جو ہے نا وہ پاکستان نہ جائیں، کیونکہ پاکستان میں اور غزہ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. یعنی اس وقت جو یہاں بھی ہماری کیفیات ہیں، جن الجھنوں میں، جن جھنجھٹوں میں، جن معاملات میں، تو میں تو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ بھائی آزمائش ہے، آزمائش. اس آزمائش کے اندر جو سب سے براڈ اسپیکٹرم ہے نا اس کو سمجھیں. یہ فلسطین کا مسئلہ اس کے اندر آئے گا، روہنگیا کا، برما کا، چائنا میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، افریقہ میں جو ظلم ہو رہا ہے، انڈیا میں جو ظلم ہو رہا ہے اللہ کا نام لینے والوں، پوری دنیا میں جہاں جہاں اللہ کا نام لینے والوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، یہ سارے جو چیزیں ہیں نا یہ اس امبریلا کے اندر نیچے آئیں گی. اوپر جو اس کا براڈر ویژن ہے، جو اوپر اس کی وسعت ہے، اس کو سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں. مقصد زندگی، میں اور آپ اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں؟ ہمیں کلمہ دے کر بھیجا ہے اللہ نے، مسلمان کا ٹائٹل لگایا ہے مجھ پر اور آپ پر. ہم عام لوگ نہیں ہیں. وَاجْتَبَاكُمْ،
قرآن مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے اس اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے، چنا ہے تمہیں. کس چیز کے لیے چنا ہے بھائی؟ کس کام کے لیے منتخب کیا ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. محض مسجد میں آ کر 5 دفعہ نماز پڑھ لینے سے کیا مسلمانیت کا حق ادا ہو جائے گا؟ محض سال میں 1 دفعہ رمضان کے روزے رکھ لینے سے کیا ایک مسلمان اپنے اس مقصد کو پورا کر پائے گا؟ اگر صرف یہ نماز اور روزہ ہی اللہ نے کروانا تھا تو اللہ کے نبی کو اتنی جنگیں کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ حالانکہ وہ تو آفر لے کر آئے تھے کفار مکہ کہ بھائی 1 سال تک ہم آپ کے دین پر عمل کرنے کو تیار ہیں. یاد ہے نا سب کو وہ واقعہ؟ یاد ہونے سے میری مراد پڑھا ہے نا سب نے. او بھائی 1 سال تک وہ اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے عین حرم کعبہ میں. رمضان کے روزے بھی، وہ جو بھی اس وقت کی عبادتیں آئی تھی وہ سب کرنے کو تیار تھے. اللہ اکبر کا نعرہ لگانے کو بھی تیار تھے. لیکن شرط کیا تھی ان کی؟ اس شرط کا لب لباب یہ تھا کہ یہ جو بت رکھے ہیں نا ہمارے، ان کو رکھے رہنے دو، ان کو رکھے رہنے دو بھائی. ان میں کیا مسئلہ ہے؟ ہم بھی اللہ اکبر کہیں گے آپ کے ساتھ، نماز بھی پڑھ لیں گے آپ کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ کچھ ملا جلا معاملہ کر کے ہمارے بھی یہ ہے، ان کو بھی آپ پڑے رہنا دو یہیں، ہم ان کو بھی تھوڑا بہت سجدہ وجدہ کر لیں گے تو آپ پریشان نہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوا ہے. سورہ کافرون نازل ہوئی ہے نا، لکم دینکم ولی دین، لا اعبد ما تعبدون، کلیئرلی تو انداز میں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ محض کچھ ریچولز اگر کروانے تھے، کچھ مراسم عبودیت ہی محض اگر کروانے تھے تو بھائی پھر تو یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ کفار مکہ کے ساتھ کوئی ڈیل کی جاتی، اور یہ کہ ان کو آگے آتے اور بڑا زبردست ہو سکتا ہے کہ وہ بھی پھر ان کا دل اور بڑھتا آگے. لیکن جو کنڈیشن وہ لے کر آ رہے تھے اس کنڈیشن میں بنیاد یہ تھی کہ نظام یہ باطلانہ چلتا رہنے دو، یہ کافرانہ، باطلانہ، فاسقانہ، ظالمانہ نظام جس میں خدا کی جو وحدانیت ہے اس کو گڑبڑ کر کے اس میں تیشہ مارا جاتا ہے، خدا کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے. یہ نظام کافرانہ باطلانہ نظام ہے. اور نوٹ فرمائیے، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے کفار مکہ، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے. اور اللہ کے نبی جو دین لائے تھے اس دین کی بنیاد کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ. حکم کی جو تعریف ہے، جو حکم کی ڈیفینیشن ہے، وہ صرف اور صرف کس پر پوری ہوتی ہے؟ ایک اللہ پر. ایک اللہ. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. الالہ، دی گاڈ، خدا، یا عربی میں الہ، معبود جس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں، ایک ہے، ایک وہ اللہ ہے. اور اس کے ساتھ کوئی سانجھی، کوئی شریک، کوئی اس جیسا، یہاں تک کہ اس کے کوئی ایسے اسسٹنٹس بھی نہیں ہے جن سے وہ مشورہ لیتا ہو. یہ بھی شرکت ہے اس کی فیصلوں کے اندر. بات سمجھیں، ایک تو یہ ہے نا کہ کسی کو فیصلے کا اختیار، معاذ اللہ، وہ تو بہت اوپر کی چیز ہے. توحید کا سبق تو یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کسی سے مشورہ بھی نہیں لیتا اپنے فیصلے کے لیے. وہ تنہا ہے اپنی اس ساری، یعنی وہ جو 99 ہم اللہ کی صفات جو پڑھتے ہیں، یاد کرتے، اور جن کے بارے میں کہا نا کہ ان کو جس نے یاد کر لیا اور پڑھا وہ نجات اس کو ملے گی. تو وجہ کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ وہ خدا جو وہ وحدہ، جو ایک اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس کی اس صفات کو اگر نکالیں تو حاصل کیا نکلتا ہے؟ توحید. توحید. یہ ہے جھگڑا، یہ چل رہا ہے. ایک طرف شیطان ہے جو چیلنج لے کر آیا ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرے گا. ایک طرف اللہ نے یقیناً اپنے بندے، اپنے رسول وہ بھی بھیجے تاکہ انسانوں کو یاد دلاتے رہیں کہ تمہارا اصل مقصد، اصل منزل کیا ہے. تمہیں چیلنج دے کر بھیجا گیا ہے، چھوٹی سی زندگی دے کر، اتنی تھوڑی سی،
کتنی زندگی بھائی؟ یعنی 60 70 80 سال. صرف ایک 50,000 سال کا وہ محشر کا دن ہی اگر سامنے رکھ لیں تو اس سے کمپیریزن میں یہ زندگی کچھ بنتی ہے، کچھ سمجھ میں آتی ہے؟ 50,000 سال گزارنے بھائی مجھے اور آپ کو اس ایک محشر والے دن. کتنے سال؟ 50,000 سال. اس کمپیریزن میں آ جائیے. اب بتائیے کوئی 100 سال کی زندگی بھی جی گیا تو 100 سال اور 50,000 سال کوئی کمپیریزن بنتا ہے؟ کوئی گٹھلی کا دانے کا بھی کوئی ریشو پروپورشن بنتا ہے؟ کچھ نہیں بنتا. آگے کی زندگی تو چھوڑ دیں جو آگے ابدی زندگی ہے، صرف محشر کی اس ایک دن سے کوئی موازنہ نہیں ہے. اتنی تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. کوئی بس ایک مانوی کہہ لیے کہ کسی جگہ ایسے غوطہ دے کے باہر نکال لو، بس اتنی ذرا سا، یہ ایسے جاؤ گھوم کے آ جاؤ، بس پانی کا بلبلہ ایسے بڑا 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 پھٹ ختم. کرنا کیا ہے؟ ثابت کرنا ہے کہ تم جنت کے قابل ہو. یہ ہے چیلنج. اور اس ثابت کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ اللہ کو اپنا رب ماننا ہے بس، اور کچھ نہیں ہے. اللہ کو اپنا رب ماننا ہے. شیطان تمہیں ورغلائے گا کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی ہیں جو رب ہیں، دینے والے، بخشنے والے، عطا کرنے والے، سننے والے، جن سے امیدیں لگائی جا سکتی ہیں، جو تمہیں تمہارے مسائل کا حل دے سکتے ہیں، تمہارے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں. شیطان کا پیغام یہ ہے. بس سمپل سی بات. بڑا زبردست مقدمہ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ جو انہوں نے لکھی ہے نا قصص النبیین، کیا زبردست وہ الفاظ ہیں وہ بات کو سمجھانے کے لیے کہ جب ظاہر ہے آدم علیہ السلام چلے گئے، شیش علیہ السلام چلے گئے، اب ترتیب چل رہی ہے آگے. شیطان آیا لوگوں کے پاس اور کہنے لگا کہ دیکھو بھائی اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی ہے، تو لوگوں نے مار کے بھگا دیا اس کو اور کہا کہ یہ کیا تم بکواس بات لے کر آئے ہو، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. تو شیطان نے سوچا کہ بھئی کیسے ان کو میں اس طرف لاؤں، تو اس نے ایک پلان ترتیب دیا. اب دیکھیے وہ پلان کیا ہے. ظاہر انسان فطری طور پر محبت کس سے کرتا ہے؟ اپنے سے بہتر انسان سے. اور مذہبی آدمی کس سے محبت کرے گا؟ اپنے سے بہتر نیک آدمی سے. یہ فطری بات ہے. ہم سب اپنے سے بہتر کوئی نیک آدمی ہے، کوئی ہمارا مربی ہے، مزکی ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی مقرر ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ فطرت میں ہے ہمارے. جو سیاسی بیمار ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ، وہ سیاسی لیڈروں سے محبت کرتے ہیں. جو مذہبی تشخص اور مذہبی اپنے اندر جذبات رکھتے ہیں وہ مذہبی لوگوں سے محبت کرتے ہیں. لیکن ہم کہیں نہ کہیں تو پھنسے ہوتے ہیں. اس کو اس طرح سمجھ لیں. شیطان نے اس خاص فطرت کو استعمال کیا اور ایک اللہ کا نیک بندہ مثال کے طور پہ دنیا سے چلا گیا. لوگ اس سے محبت کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، اس کی تکریم کرتے تھے. شیطان آیا کہنے لگا بھئی دیکھو وہ کیسے آدمی تھا. کہا جی بہت اچھا آدمی تھا. آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ جی بہت محبت کرتے ہیں. بہت اللہ کا نیک بھائی ہو، تو انہوں نے تو ہمیں سیدھی راہ دکھائی، ہم تو بہت زیادہ ان کا احترام، عزت اور محبت کرتے ہیں. بھائی وہ تو اب چلے گئے دنیا سے، مر گئے وہ، تو اب کیا ہوگا؟ ہاں جی ان کی بڑی یاد آئے گی. تو کیوں نہ ان کا کوئی ہیولا بنا لو، کوئی خاکہ بنا لو، کوئی تصویر بنا لو، ان کی کوئی یادگار اپنے سامنے رکھ کے اس کو دیکھ کر ان کو یاد کرو. ہاں یار آئیڈیا تو اچھا ہے، بڑا زبردست. بھائی ان کی محبت ہے نا دل میں، تو اس محبت کا اظہار کرو. اب کوئی کہیں پھنسا، کوئی کہیں پھنسا، کسی نے کہا بھائی، اس نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ ان کی قبر ہے، جاؤ قبر پہ جا کے بیٹھو، ان سے تھوڑی بات چیت کرو، ان کو اپنے مسئلے سناؤ. اللہ کا اتنا نیک بندہ ہے، قبر میں ہوگا تمہاری بات سنے گا، تمہارے مسئلے حل کرے گا. تو کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی ایسے کوئی ویسے، اور یہ ترتیب بن گئی شیطان کی. اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اللہ کے نیک بندے جو سیدھی راہ دکھانے آئے تھے جب دنیا سے گئے تو لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے ہیولے، ان کی تصویریں، پھر آہستہ آہستہ ان کی مورتیں، آہستہ آہستہ ان کے بت بنا لیے. اور پھر کرتے کرتے وہ جو قرآن ہمارے سامنے بات رکھتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ تم کیوں ان بتوں کے سامنے، تو یہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے سفارشی ہیں. یہی ہے نا، قرآن نے یہی رکھا نا بت پرستی کی بنیاد. اور کیا رکھی ہے؟ نتیجہ کیا ہوا کہ شرکت اللہ کے ذات میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کی صفات میں. بھائی یہ بھی نیک آدمی ہے، یہ بھی تمہیں دے گا، یہ اللہ کا بڑا نیک ہے، یہ براہ راست اللہ سے اپنے لنکس رکھتا ہے. تم کہاں گناہگار آدمی جا کے اللہ سے مانگو گے؟ تمہاری کوئی حیثیت ہے؟ تم اس کے پاس آؤ، اس سے کہو، یہ اللہ سے کہے گا اور تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا.
اب ایک جنریشن کسی نیک آدمی کے سامنے صرف ایسے اپنا سر جھکاتی ہے، اس سے اگلی والی کیا کرتی ہے؟ رکوع میں چلی جاتی ہے، اور اس سے اگلی والی کہاں؟ سجدے میں چلی جاتی ہے۔ اب اس سارے مقدمے کا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آج کے موضوع سے تعلق یہ ہے کہ وہ جو نظام ہے، نظام جس نظام کی بنیاد ہے توحید، اللہ واحد لا شریک، اس نظام کو سبوتاز کرنے میں یہ جو ایک سب سے بدترین کیفیت ہے شرک۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا نا، شرک کو معاف نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا، کیونکہ بدترین ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم یہ ہے جنگ، یہ ہے جنگ۔ ایک طرف یہ طاغوت ہے جس کی پیٹھ پر شیطان ہے، ابلیس ہے، اور اس نے انسانوں کے اندر سے اپنے چن لیے لوگ اور ملا لیے، اور اللہ نے بھی ان کی ٹیڑھ کو دیکھ کر، ان کے دلوں کے بغض کو دیکھ کر ان کو بھی دلوں پر مہر لگا دی۔ ان کی زندگیوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ نظام باطل کو اس زمین پر نافذ کریں۔ اور ایک طرف ہیں اللہ کے بندے جن کو قرآن حزب اللہ کہتا ہے، یہ قرآن والے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کی وحدانیت پر جان دینے کو تیار ہیں، لیکن اس نظام کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ شرکت کی دعوت دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے شرکت کی دعوت؟ تاکہ اللہ کی، یعنی ان کا جو ورژن ہے وہ کیا ہے، سمجھیے اس بات کو، کہ اللہ کی قید سے آزاد ہونا ہے، معاذ اللہ۔ ایک بندہ مومن کے لیے تو سب سے بڑی سعادت کیا ہے بھائی؟ انہی کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی قید۔ اور اللہ کی قید کو ہم ایمان کے تناظر میں کیا کہتے ہیں؟ بندگی، عبدیت، غلامی، یہی تو سعادت ہے۔ میرا آقا اللہ ہے، میں اللہ کا غلام ہوں، یہی تو سب سے بڑی میری خوش قسمتی ہے، اور ہے کیا؟ اور ان کے نزدیک یہ کیا ہے؟ یہ مصیبت ہے، یہ قید ہے، لہذا اس سے آزادی حاصل کرو۔ اس سے آزادی کیسے ملے گی؟ بھائی اللہ کے سوا اور بھی لوگوں کو دیکھو، یہ بھی دے سکتا ہے، وہ بھی، اب یہ بھی دے سکتا ہے، وہ بھی دے سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بات مان لو، اس کی بات مان لو۔ سیاسی سطح پر شرک کر دیا، اللہ کے حکم میں اپنا حکم شامل کر لیا، اور معاشی سطح پر شرک کر لیا۔ اللہ نے کہا سود کو چھوڑ دو، ہم نے کہا نہیں جی سود نہیں چھوڑیں گے، شرک ہو گیا نا اللہ کے حکم کے ساتھ۔ کوئی اپنے نفس کو غلام بنائے بیٹھا ہے، کوئی جمہوریت کو غلام بنائے، کوئی اپنا خدا بنائے بیٹھا ہے، کوئی نفس کو خدا بنائے بیٹھا ہے، اور انسان گرتا ہے تو ذلت کی انتہاؤں پر کوئی اپنے بیوی بچوں کو اپنا خدا بنائے بیٹھا ہے، کوئی اپنے گھر کو خدا بنائے بیٹھا ہے، کوئی مال و دولت کو خدا بنائے بیٹھا ہے۔ جو میں سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ہزاروں خدا لے کر دماغوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ باطل نظام اصل میں کیا چاہتا ہے؟ بس یہی تو چاہتا ہے، اللہ سے دور ہو جاؤ، اللہ سے دور ہو جاؤ۔ اب اس جنگ کے اندر وہ کس لیول پر جاتے ہیں؟ وہ ہر اس شخص کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں جو یہ کہے گا کہ اللہ میرا رب ہے۔ اگر آپ نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ اللہ میرا رب ہے، تو اب آپ اس طاغوتی نظام کے دشمن نمبر 1 ہیں۔ یہ پیغام کہاں لکھا ہوا ہے کہ رب صرف اور صرف اللہ ہے؟ کہاں لکھا یہ پیغام؟ قرآن میں۔ تو ان کا سب سے بڑا دشمن قرآن کو یہ برداشت نہیں کر سکتے، قرآن سے ان کی دشمنی ہے، قیامت تک رہے گی۔ اور میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑا خزانہ، سب سے بڑی دولت قرآن، لیکن پریکٹیکل بات کیا ہے؟ انہوں نے ہمیں قرآن سے دور کر دیا، اور اتنا بڑا ظلم ہمارے ساتھ ہوا، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں۔ قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ قرآن کو ہم کیا پڑھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کیا قرآن کی گائیڈنس پر، ہدایات پر عمل کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، محض رسمی باتیں رہ گئی ہیں بس، عزت و تکریم کے نام پر۔ کون لے کر آیا تھا پیغام اس دنیا میں کہ اللہ ایک ہے؟ اللہ کے رسول لائے تھے۔ تو اس طاغوتی نظام کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ وہ سارے جن کو ہم اللہ کے رسول، اللہ کے نبی کہتے ہیں، اور اس میں سب سے اوپر کون ہیں؟ امام الانبیاء، سید المرسلین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طاغوتی نظام کا دشمن کون ہوا سب سے بڑا؟ لہذا یہ جو ہے نا بھائی، ان کی سنت، ان کا طریقہ، ان کی بات، اس سے نفرت پیدا کرو، اس سے دور کرو، اور آپ دیکھیں کس حد تک کامیاب ہو گئے ہو۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا فلسطین کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل شروع کر دو۔ کہنے لگا یہ کیا عجیب بات کری ہے آپ نے؟
یہ کیا عجیب بات کری ہے آپ نے؟ میں کہہ رہا ہوں میں فلسطین کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل شروع کر دو۔ میں نے کہا اللہ کے بندے بات سمجھ، یہی ہے اس دشمنی کا معیار۔ اللہ کی قسم جس دن اس امت نے رسول اللہ کی سنت کو اپنا لیا نا، بس یہ جنگ جیت گئے سمجھ لو۔ مطلب پھر بچے گا نہیں کچھ کرنے کے لیے۔ سنت کو پوری طرح اپنانا ہے، ہاں یہ ذہن میں رہے، اس میں ظاہری سنت بھی ہے، اس میں باطنی سنت بھی ہے، اس میں کردار کی سنت بھی ہے، اس میں معاملات کی سنت بھی ہے۔ بات کو سمجھیں، اللہ کے نبی کے مشن کو اپنا لیں، یہ بھی تو سنت ہے نا بھائی۔ اللہ کے نبی کا مشن کیا تھا؟ اللہ کے نبی کو قرآن میں بھیجے جانے کا مقصد 3 دفعہ بیان ہوا ہے۔ اب بات سمجھیے، یہ 3 دفعہ جو مشن بیان ہوا اللہ کے نبی کا، وہ کیا تھا؟ کیا وہ یہ تھا کہ نبی اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ساری انسانوں کو 5 دفعہ مسجد میں لا کے نماز پڑھوا دیں بس؟ یا یہ نبی اس لیے بھیجے جا رہے ہیں کہ یہ رمضان میں 1 دفعہ روزے رکھوا دیں؟ یا ان نبی کے بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ پیسہ استطاعت رکھتے ہیں ان کو حج پر بھیج دیں بس؟ بات یہ ہے کہ نماز، ظاہر نماز تو ریپریزنٹیٹو ہے نا ساری مراسم عبودیت جو ہمارے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اس کو تو اللہ نے قرآن میں ایک اور زاویے سے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ کیا ہے وہ؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد لو صبر سے اور نماز سے۔ نماز سے کیا لینا ہے؟ مدد لینا ہے۔ نماز سے کیا لینا ہے؟ مدد لینا ہے۔ مدد جس شے کی لی جاتی ہے کیا وہ مقصد ہوتا ہے؟ بات سمجھو بھائی، مقصد اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مدد کس سے لینی ہے؟ اس سے لینی ہے، یعنی نماز سے۔ تو نماز تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے اندر ایک معاونت، ایک فیسیلیٹیشن، ایک ذریعہ، ایک ٹول ہے جس کے بغیر وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، اس مقصد سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ ہو گئی نماز کی اہمیت۔ لیکن اگر ایک شخص کہے جی پر نماز پڑھ کے میں فارغ ہو گیا، تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بات کو سمجھیں بھائی، مقصد کیا ہے پھر؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا، اللہ فرما رہا ہے، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کیا ہے؟ عبد، غلام کو کہتے ہیں۔ غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے، اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اس کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، اس کی کوئی چاہت نہیں ہوتی۔ جو آقا نے کہا وہی اس کی چاہت ہے، بس وہی اس کی مرضی ہے، بس جو آقا کی مرضی وہ غلام کی مرضی۔ اور میرا اور آپ کا آقا کون؟ اللہ۔ میں اور آپ غلام کس کے؟ اللہ کے۔ 24 گھنٹے اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر طاری کر لینا، یہ ہے عبدیت، یہ ہے عبادت، جس کے لیے یہ نماز اور روزہ معاون ہیں، مددگار ہیں۔ 5 دفعہ آ کر اپنے اللہ کو یاد کر کے کیوں پابند کیا جا رہا ہے؟ تاکہ تم جب باہر جاؤ تو باہر کے معاملات میں بھول نہ جاؤ کہ اللہ تمہارا رب ہے۔ تم دکاندار ہو یا گاہک ہو، یہ بھول نہ جاؤ کہ اللہ تمہارا رب ہے۔ تم شوہر ہو کہ بیوی ہو، بھول نہ جاؤ کہ اللہ تمہارا رب ہے۔ تم امیر ہو کہ غریب ہو، بھول نہ جاؤ کہ اللہ تمہارا رب ہے۔ کون یاد دلا رہا ہے؟ نماز۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، یاد دہانی کے لیے، یاد رہے تمہیں بھول نہ جاؤ۔ اور مقصد کیا ہے جس کے لیے رسول اللہ کو 3 دفعہ قرآن ہمیں ایڈریس کر کے بتاتا ہے؟ هو الذی، وہی تو ہے وہ اللہ، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی تو اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے نبی کو، اپنے رسول کو۔ کس لیے بھیجا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالحق، کیا ہے جی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، الہدا دے کر اور دین حق دے کر۔ وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا دے کر اور دین حق دے کر۔ الہدا کیا ہے؟ انگلش پہ کہتے ہیں دی گائیڈنس، وہ ہے قرآن حکیم۔ قرآن حکیم اور دین حق کیا ہے؟ جب اس قرآن کے ساتھ رسول اللہ کی ذات جڑتی ہے، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ جڑتا ہے، یہ نظام جو بنتا ہے نا پورا، یہ پورا نظام
کب بنتا ہے؟ جب قرآن کے ساتھ رسول اللہ کو جوڑا جائے. یہ پورا نظام ہے. یہ ہے دین حق. کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں دوسرے تمام دینوں پر، دوسرے تمام نظاموں پر. اللہ کے نبی کا یہ مشن جو دوسرے نمبر کی وحی نازل ہو رہی ہے، یا ایھا المدثر، ایک کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، خبردار کیجئے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دیجئے. سب سے بڑا کون؟ وہ رب، وہ اللہ. اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں، سب سے بڑا وہ رب، وہ اللہ. بڑا کون ہوتا ہے؟ جس کی مرضی چلتی ہے، جس کا حکم چلتا ہے. ان الحکم الا للہ، اسی کی تعبیر ہے. حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے. اللہ کے نبی فرام دا ڈے ون، پہلے دن سے اس میسج کو لے کر کھڑے ہوئے تھے. اور وہ جو آفر آئی تھی وہاں سے کہ بھئی ہم بھی نماز تمہارے ساتھ پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، سب چلا لیں گے، اس کو ریجیکٹ کرنے کی بنیاد کیا تھی؟ کہ نا 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 نا، یہ شرکت نہیں ہوگی، یہ بت نکال کر باہر پھینکو. اس کعبے پر حق صرف اللہ کا ہے. اسی لیے غزوہ بدر ہوا، یوم فرقان، کیسی عبرتناک شکست کفار کو ہوئی. غزوہ احد میں عارضی شکست ہوئی، لیکن بہرحال پھر فتح مسلمانوں کو ملی. پھر غزوہ احزاب میں تو کفار کی کمر ٹوٹ گئی، ایسی اللہ نے فتح عطا فرمائی مسلمانوں کو. لیکن اللہ کے نبی نہیں بولے. اللہ کے نبی نہیں بولے. کیا اللہ کے نبی بولے؟ کب؟ جب فتح مکہ ہوا. اور اللہ کے نبی کیا کر رہے تھے؟ اپنے عصا سے ان بتوں کو نکال کر باہر پھینک رہے تھے. اس وقت فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے بھائی؟ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. جاء الحق وزهق الباطل. اس دن نہیں بولا جس دن 313 نے 1000 کو زمین چٹائی، اس دن نہیں بولا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. اس دن نہیں بولا جب غزوہ احزاب میں ہزاروں کی تعداد میں یہ کفار روتے بلکتے ہوئے وہاں سے واپس آئے ہیں شکست کھا کے. اس دن نہیں بولا. جس دن کعبے میں سے بت نکال کر پھینکے، اس دن بولا اللہ کے نبی نے کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا. بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے. یہ تھا مشن رسول اللہ کا. اس مشن کو ہم سمجھیں. اور جب ہم کہتے ہیں رسول اللہ کی سنت، تو سب سے بڑی سنت یہی تو ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی محنت، جد و جہد. اللہ فرما رہا ہے قرآن میں سورہ شورا میں، اے نبی ہم نے آپ کے لیے وہی دین مقرر کیا. آیت نمبر 13 کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. وہی طریقہ، وہی دین، وہی نظام، وہی ہے رستہ آپ کا بھی جو پچھلے انبیاء کے لیے تھا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اس دین کو قائم کریں. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس دین کو قائم کریں. اللہ اکبر کو صرف نعرے لگانے سے تو بات نہیں بنے گی بھائی. اللہ اکبر کو بالفعل کر کے دکھاؤ. اللہ کی مرضی کو نافذ کرو. اللہ کے بندے ہونے کے دعوے دار ہو. اپنے اوپر اللہ کا دین نافذ کرو، دوسروں تک اس بات کو پہنچاؤ، اور الٹیمیٹلی اس نظام کو بدل کر اس میں اللہ کی حکومت کو قائم کرو. یہ چیلنج ہے، یہ ہے امتحان، یہ ہے اس پوری آزمائش کا سیدھا سادہ مفہوم. یہ کرنے کا کام ہے کس کا؟ جو مسلمان ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کیونکہ تم انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تم اس لیے تھوڑی نا دنیا میں بھیجو کہ تم بھی عام لوگوں کی طرح بس بچے پیدا کرو اور ان کو پالو پوسو اور دنیا سے چلے جاؤ. یہ تو ہر آدمی زندگی، یہ تو کافر بھی کر رہا ہے بھائی. پھر فرق کہاں ہے؟ فرق کہاں ہے؟ فرق یہی تو ہے کہ ایک اللہ کا بندہ اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے اپنی صلاحیتوں کو، اپنی بیسٹ کیپیبلٹیز کو، اپنے وقت کو لگاتا ہے اور دنیا کے امور ساتھ ساتھ چلاتا ہے. یہ مشن تھا اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. 3 دفعہ جو قرآن ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں، سورہ صف میں. یہی وہ مشن تھا جس میں صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کے نذرانے پیش کیے، اللہ کے نبی کے قدموں میں اپنی جانیں دیں. تو بات کو سمجھیے. اب آپ کہیں گے بات تو فلسطین سے شروع ہوئی تھی. اب سوال بڑا سیدھا سا ہے، پہلے بھی کئی دفعہ میں نے یہ بات رکھی ہے. آج اگر خلافت قائم ہوتی، یا سمپل ورڈز میں آج اللہ کا دین کہیں کسی ایک خطے پر بھی نافذ ہوتا، 57 اسلامی ممالک میں سے کوئی ایک بھی ہوتا جس میں اللہ کا دین نافذ ہو، کیا اسرائیل کی یہ ہمت ہوتی کہ فلسطین پر یہ ظلم کرے جو وہ کر رہا ہے؟ ہوتی؟ بڑی سیدھی سی بات.
آج دنیا بھر میں مسلمانوں پر جہاں ظلم و ستم ہو رہے ہیں، کیا ہوتے؟ ظالم جابر ترین خلیفہ گزرے ہیں تاریخ میں، ان کی اپنی ذات میں جو ظلم جبر تھا وہ جانے، اللہ جانے، لیکن بات کو سمجھیے، جب تک خلافت قائم رہی ہے بہرحال ہمت نہیں ہو سکی کسی کافرانہ ظالمانہ جابرانہ نظام کی کہ وہ مسلمانوں پر ظلم کریں۔ سب سے پہلے انہوں نے اس خلافت کے مینار کو گرایا ہے، اس کو انہوں نے کھوکھلا کیا ہے، اس کی جورسڈکشن ختم کی ہے۔ جب وہ ختم ہوئی اور اس کی عملی جو بھی کہہ لیجیے فعلیت ختم ہوئی، اب جا کر ان کی ہمت ہوئی ہے کہ انہوں نے آ کے پھر مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے۔ تو پہلی جنگ عظیم ہے، آپ اس کی پوری ہسٹری اٹھائیں بھائی۔ مطلب معذرت کے ساتھ افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کس دنیا کے لوگ ہیں، ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، کیا کرنے آئے ہیں؟ کھانے پینے سونے جگنے بس۔ بھائی کچھ تو اپنے اسلاف سے، اپنی تاریخ سے کوئی تو بات، کوئی سیکھنے سکھانے کا عمل۔ پہلی جنگ عظیم یہودیوں نے کروائی اور پورے اس کے سارے اسباب مہیا کیے، کتنی زیادہ اس کے پیچھے پلاننگ کی۔ 1648 سے یہ سلسلہ، میں نے پوری ایک دفعہ ہسٹری بھی یہاں بیان کی تھی۔ 1897 میں پھر باقاعدہ آفیشلی بیٹھ کر ان کے بڑوں نے پھر وہ جو پورا پروٹوکول بنایا، اور اس کے بعد جب پہلی جنگ عظیم ہوئی، اس کا پورا ہدف کیا تھا کہ یہ خلافت کی عمارت گر جائے بس۔ وہ تو پہلے ہی کھوکھلی کر چکے تھے اس کو، وہ برائے نام رہ گیا تھا، وہ ختم تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس میں، لیکن وہ بھی رہی صحیح بسی ہوئی، جو کچھ بھی تھا اس کو انہوں نے ختم کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اگلا رخ کہاں کیا؟ فلسطین کی طرف کیا۔ اور آج تک ہم جانتے ہیں کہ پھر وہ جگہ جو ہے وہ کس طرح وہاں پر وہ خون کے نذرانے بہرحال وہ لے رہی ہے، وہ جگہ میرے اور آپ کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ اگر ہمیں وہ خطہ چاہیے، اگر اللہ کے گھر میں واقعتاً اللہ کے بندوں کو بسانا ہے تو بھائی اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں اپنی تن من دھن کو لگا دیا جائے۔ اور پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، بات کو سمجھیے گا، اپنی ایمانداری، دیانتداری، خلوص کے ساتھ دنیا کے کسی خطے میں بھی کوئی شخص اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی محنت کر رہا ہے، طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے، منہج میں اختلاف ہو سکتا ہے، ایک شخص اپنے پورے خلوص کے ساتھ جو بھی طریقہ صحیح سمجھتا ہے، مقصد اس کا کیا ہے؟ اللہ کا دین نافذ ہو جائے، اور اس کے لیے وہ پوری دیانتداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ محنت کر رہا ہے، وہ فلسطین کا مجاہد ہے، وہ فلسطین کی آزادی کی محنت کر رہا ہے، وہ فلسطین کی آزادی کی جدوجہد کر رہا ہے۔ مان لیں اس بات کو، سمجھ لیں اس بات کو، کیونکہ دین نافذ ہوگا اور پھر اس کافر نظام کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی کہے گا کہ آؤ اب ہاتھ لگاؤ، کہ نا اب ہاتھ لگا کے دکھا، ایک دفعہ اللہ کا دین نافذ ہو جائے، اور پھر یہ ملک پاکستان، یہ خداداد مملکت جو بنا ہی معجزتاً، ہم جانتے ہیں اچھی طرح، عالم اسباب میں اس ملک کے بننے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ اللہ نے یہ تحفہ دیا رمضان کی 27ویں شب میں، شب جمعہ میں، جس کو ہم نے لیا تھا اللہ سے یہ وعدہ کر کے کہ یا اللہ یہ خطہ میں ملے گا تو یہاں پر تیرے دین کو نافذ کریں گے۔ یہ نیم مذہبی ہماری ریاست، جس طرح کہ ہم مسلمان ہیں بٹ ٹوپی داڑھی لگا کر، ایسے ہی یہ پاکستان بھی مسلمان ہے، بہرحال کافر تو نہیں کہیں گے اس کو، یقیناً مسلم ملک ہے الحمدللہ، لیکن جس طرح میں نے بار بار عرض کر رہا ہوں، جیسے ہم مسلمان ہیں، جس طرح کی ہماری کیفیت ہے بس اس طرح کی، جس دن ہم سچے مسلمان بن گئے، جس دن یہ پاکستان سچا مسلمان بن گیا، اس دن ہمت نہیں ہوگی کسی کی دنیا کے کسی جگہ پر بھی کسی مسلمان کو ہاتھ لگا کر تو دکھائے۔ الحمدللہ اتنی طاقت اس ملک کے اندر ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہی ہے، اس ملک پر اسلام کا جھنڈا بالفعل نافذ ہو جائے، اللہ کا دین نافذ ہو جائے، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں اللہ کے دیے ہوئے اصولوں پر عمل ہو جائے، قرآن کے دیے ہوئے قوانین پر عمل ہو جائے، اس دن اس دنیا کے اندر، میں پھر عرض کر رہا ہوں، دنیا کے کسی خطے کے اندر کسی مسلمان پر کوئی ظلم کر کے تو دکھائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ اسرائیل نام کی تو کوئی شاہی کوئی نہیں ہے، ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو بزدل ترین قوم ہے، یہ تو نہتوں پر حملہ کرنے والی قومیں ہیں،
یہ یہودیت، یہ زائنزم، یہ جو کچھ بھی ہے تو عیسائیت کا سہارا لے کر کسی درجے میں کچھ اپنا یہ شور شرابہ کر رہے ہیں. اندر سے کھوکھلے ترین بزدل ترین لوگ ہیں. یہ وہی لوگ ہیں موسیٰ علیہ السلام سے جنہوں نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. ان کی کیا حیثیت اور اوقات ہے کہ یہ کسی کا سامنا کریں گے میدان جنگ میں؟ صرف ان کے سامنے ایسے تن کر کھڑا ہونے کی دیر ہے، ایسے داغ کی طرح بیٹھ جائیں گے. یہ کھڑے تو ہوں ہم، لیکن ہم کب کھڑے ہوں گے؟ جب اس ملک پر اسلام کا جھنڈا نافذ ہوگا. اور یہ کب ہوگا؟ جب میں اور آپ اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ اس کام میں لگ جائیں گے. اس کے لیے ایک اجتماعیت درکار ہے. اس کے لیے وہ جد و جہد کرنے کے لیے وہ جو رستہ کوئی ہمیں بتانے والا ہو، ایسی گائیڈنس، رہنمائی درکار ہے. تو خدا کے لیے ڈھونڈیں، اس بات کو سمجھیں. ایک اجتماعیت ایسی ڈھونڈیں کہ جو اس اللہ کے اس دیے ہوئے ملک پہ اللہ کا دین نافذ کرنے کی محنت میں مشغول ہو، مصروف ہو، اور اس کو در شامل ہوں. اپنا بیسٹ اس کو دیں، اپنی صلاحیت اس پہ لگائیں. کل اللہ کے ہاں اگر سرخرو ہونا ہے، سیدھا سیدھا دو پارٹیاں بننے جا رہی ہیں. آخری بات عرض کر رہا ہوں، دو پارٹیاں بڑی کلیئر ہیں. تیسرا کچھ نہیں ہے بھائی دنیا کے اندر. یا تو اللہ کا بندہ ہے یا شیطان کا بندہ ہے، بس. کوئی سمجھتا ہے کہ میں کوئی درمیان کی کوئی راہ نکالوں گا تو اس کی غلط فہمی دور کر لے. یہ درمیان والے سارے شیطان کی طرف. جو اللہ کے سائے میں نہیں ہے، اس سے باہر نکلے تو یہ شیطان ہے. بس پھر ختم ہو گئی بات. جو اللہ کا بندہ نہیں بن سکا، وہ چاہے نہ چاہے، وہ مانے نہ مانے، وہ شیطان کا بندہ ہے. کیسے؟ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو. اب جو نماز پڑھنے آ گیا وہ کون ہو گیا؟ اللہ کا بندہ. اور جو نماز پڑھنے نہیں آیا، اب بات کو سمجھیے، اس نے شیطان کی نماز تو نہیں پڑھی. ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے نا، اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. ایک بندہ وہ ہے جو کچھ بھی نہیں کر رہا. اب اس سے کہیں کہ بھئی آپ کچھ نہ کر کے شیطان کے بندے بن گئے، وہ کہے گا نہیں بھائی، میں نے کوئی شیطان کو سجدہ تو نہیں کیا، میں نے یا شیطان المدد کے معاذ اللہ کو نعرے تو نہیں لگائے، میں نے تو اس کو خدا ڈکلیئر نہیں کیا. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کے بندے، بات کو سمجھو. بات یہی ہے. شیطان کی بندگی کیا ہے؟ اللہ کا حکم نہ ماننا. یہ شیطان کا حکم ماننا ہے. شیطان کی نماز نہیں پڑھی جاتی، شیطان کو سجدے نہیں کیے جاتے. اللہ کا سجدہ جس نے نہیں کیا، اس نے کچھ نہ کر کے کیا کیا؟ اس نے شیطان کو سجدہ کر لیا. بڑی لاجیکل بات ہے. جو اللہ کا بندہ نہیں وہ شیطان کا بندہ ہے. یہ دو ہیں بھائی، تیسرا کچھ نہیں ہے. کل قیامت والے دن ہم کھڑے ہوں گے اور سوال ہوگا کیا کیا؟ بس اپنی ایفرٹ، اپنی محنت دکھانی ہوگی. یہ نہیں ہم مکلف اس بات کے کہ اللہ کے دین کو نافذ کر کے دکھانا ہے. ہم نے اپنی محنت بتانی، اللہ یہ محنت کری بس. اللہ نے قبول کر لی تو بس ٹھیک ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں کھڑے ہو کر ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہ ہو، بھائی اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ بس سمپل سا کوشچن ہے نا. یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ اپنی عمریں گزار کر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی لگا کر کھپا کر بیٹھا ہے. کسی کی زندگی کا حاصل یہ ہے کہ اس نے جناب یہ 200 گز کا اس نے جو وہ گھر بنا لیا ہے. کسی کا حاصل یہ ہے کہ اس نے فلاں کمپنی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے دی ہے. کسی کا حاصل یہ ہے کہ اس نے ایک دکان سے 4 دکانیں بنا لی ہیں. ہر آدمی اپنے اپنا اچیومنٹ لے کر بیٹھا ہوا ہے. ہر آدمی اپنی اپنی ایفرٹس لے کر بیٹھا ہوا ہے. کسی کمپنی کا ملازم ہے، 30 سال سے اس کا ملازم ہے. اس کا باس اس سے پوچھتا ہے واٹ از یور کنٹریبیوشن ان مائی کمپنی؟ آپ کا حصہ کیا ہے میری اس کمپنی میں؟ وہ بتاتا ہے جی میں نے آپ کے کمپنی کے لیے یہ کیا اور وہ کیا اور یہ کیا اور وہ کیا فلاں کیا. اچھا ٹھیک ہے، بڑی سمپل سی بات ہے، سمپل سا کوشچن ہے، واٹ از یور کنٹریبیوشن ان آور دین؟ اللہ کے دین کے لیے آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ میری کنٹریبیوشن کیا ہے؟ میرا حصہ کیا ہے؟ سمپل سا سوال ہے، کوئی مشکل سوال نہیں. آپ کی عمر 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، جتنی بھی سال ہے، سادہ سا سوال ہے، اللہ کے دین کے لیے کیا کیا آج تک؟ سمپل سا سوال ہے، بس جواب اپنا نکالے. اور کوئی جواب نکل کر آتا ہے کہ یار اللہ کے دین کے لیے میں نے یہ کیا یہ تو سمجھ الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. اور اگر کوئی جواب ہی نہیں آتا، کوئی جواب ہی نہیں ہمارے پاس کہ اللہ کے دین کے لیے کچھ کیا بھائی، کوئی ایفرٹ، کوئی محنت، کوئی جد و جہد، کیا کھڑے ہوں گے ہم منہ لے کر اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن؟ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. صرف یاد دہانی کے لیے فلسطین کے حوالے سے
ظاہر ہے وہی بات کہ جو ہم کر سکتے ہیں اس پہ نمبر 1 کام تو یہی ہے جو بھی آپ کے سامنے میں نے بات رکھی، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی محنت، اس میں لگ جائیں، کھپ جائیں. باقی جو ظاہری حوالے سے کچھ چیزیں ہم کر سکتے ہیں وہ کیا ہے بھائی؟ دعا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں. ایک صاحب، وہ تو ہمارے یہاں تو میٹریلزم بھی بڑے لیول پر آ گیا نا، مادہ پرستی. تو ایک صاحب اس کا مذاق بھی اڑا رہے تھے بیٹھے ہوئے، کہنے لگے لو بھائی وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ دعائیں کر رہے ہیں. میں نے کہا حضرت دعائیں اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ دعائیں جا کر کچھ کر لیں گی، وہ تو اللہ جانے، وہ بندے جانے. دعائیں اس لیے کر لیں کہ کل قیامت کے دن اللہ جب پوچھے گا کیا کیا تو کم از کم مجھے تو بتائیں گے یہ اللہ دعا کر رہے تھے اس سائٹ پر، کر کچھ نہیں پا رہے تھے نا، کچھ نہیں کر پا رہے تھے تو کم از کم غافل نہیں تھے. بے بسی کی شاید معافی مل جائے، بے حسی کی معافی نہیں ملے گی. اگر آج ہم فلسطین کے لیے دعائیں نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہم بے حس ہو چکے ہیں، اور دعائیں کر رہے ہیں تو کم از کم بے حس نہیں ہے، بے بس ہیں، بے بس ہیں. اور بے بسی لے جا کر رکھ دیں گے اللہ کے سامنے، یا اللہ کر ہی کچھ نہیں سکتے تھے تو یہ کر لیا، اور دعائیں بھی نہیں کر رہے، مگن ہے اپنی زندگیوں میں. پھر وہی بات تو بے حسی ہے. پھر اسی طرح عملی طور پر کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ بائیکاٹ ہو سکتا ہے. اس سے پیچھے نہ ہٹیں، اور وقت دکھا رہا ہے، جا کے دیکھیں، ساری ڈیٹا آ رہا ہے نکل کے. بائیکاٹ سے فرق پڑتا ہے بھائی. پھر وہی بات، چلے نہیں فرق پڑتا، چھوڑ دیں اس بات کو، نہیں فرق پڑتا بھائی. جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں نا. کیوں؟ کل قیامت کے دن تاکہ کم از کم اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں، شرمندہ چاہے منہ لے کر نہ کھڑے ہوں. یہ پیپسی اور یہ کوک نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کا خون ہے، یہ جو اپنے حلق میں منہ ڈیل رہے ہوتے ہیں. کس منہ سے جا کر کھڑے ہو گے کل کسی فلسطینی کے سامنے؟ یار تم سے اتنا بھی نہ ہوا، ہم وہاں جانے دے رہے تھے، تم یہ 2-4 بیتوکی چیزیں تک نہ چھوڑ پائے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ تو بات کو سمجھیں بھائی. کم از کم جو بائیکاٹ کر سکتے ہیں جو وہ تو کریں. دعائیں کر سکتے ہیں، بائیکاٹ کر سکتے ہیں، مالی حوالے سے کوئی تعاون ہو سکتا ہے وہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.